عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المؤمن المعترف رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وفي شعب الإيمان للبيهقي. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاته فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على بلده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين الشيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني في معجم الكبير المصنف عبد الرزاق. هكذا میں نے آپ کے سامنے دو روایتیں پڑھی ہیں. ان دونوں روایتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا مجھے ہے کہ جو انسان اپنے اہل و عیال کے لیے کماتا وہ کسی بھی شکل سے ہو، چاہے وہ کپڑے کی دکان کرتا یا میڈیکل اسٹور اس نے کھول رکھا یا اس نے ہوٹل کھول رکھا یا دیگر جو بھی ذرائع تجارت حلال اختیار کر رکھے ہیں، تو کیا یہ دنیا داری ہے؟ کیا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ کہیں گے کہ اگر کوئی انسان کسی صنعت اور حرفت کو اختیار کرتا ہے، مثلا کسی نے کوئی فیکٹری لگا رکھی ہے، جیسے ہمارے سہارنپور ہودری کی فیکٹریاں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں، لکڑی کے کارخانے اس کے سامان بنانے کے لیے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے ذریعے سے روزی کا کمانا، دنیا کا کمانا، یہ دنیا داری ہے یا یہ دینداری بھی ہے؟ اس پر کوئی اجر بھی ہے یا نہیں ہے؟ پہلی جو روایت میں نے پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو. ان اللہ یحب المؤمن المعترف. طبرانی کی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ایسے مومن کو جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمائے. کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المؤمن. اللہ کو وہ مومن پسند ہے، وہ مومن پسند نہیں ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ کو دراز کرتا رہے، پھیلاتا رہے، اپنا پیشہ اس نے جو ہے وہ مانگنا، لوگوں کے سامنے دستے دراز کو سوال، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کرنا، مانگنے کے لیے سوال کرنا، وہ آدمی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کماتا ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کما کر ان کے پیٹ کو پالتا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے. حقیقتاً پرورش کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ تو اولاد کے لیے ماں باپ ہی کو بنایا ہے. تو وہ جو محنت اور مشقت کر رہا ہے، وہ جو دکان پر صبح جا رہا ہے،
اور شام کو دکان سے آ رہا ہے، اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اپنی بیوی کا پیٹ پالتا ہے، اپنے والدین کا پیٹ پالتا ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین۔ آئی بات کو سمجھ؟ یہ دنیا نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو تم نے اختیار کر رکھی ہیں، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ آپ کی فیکٹری ہو یا دیگر کوئی کاروبار ہو، وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے تمہیں روکنے والا نہ ہو۔ نماز کا وقت آ جائے تو دکان چھوڑ کر نماز کو جا رہا ہو، کوئی تقاضا اگر دینی آ جائے تو اس دینی تقاضے پر لگ جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کرتا۔ وہ دکان شریعت کی اتباع میں اس کے لیے رکاوٹ اور مانع نہیں ہے، تو پھر آپ کا صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا اور گاہک کو سامان دینا، یہ سارا کا سارا اجر ہے، ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر ثواب۔ آپ جو فیکٹری میں جا رہے ہیں، آپ دکان پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا نیت ہے آپ کی؟ آپ کی نیت ہے کہ میں جو کماؤں گا، میرے ساتھ ایک پورا پریوار جڑا ہوا ہے، میرے جو بال بچے میرے ساتھ ہیں، میرے جو ماں باپ اور میری اہلیہ میرے ساتھ ہے، ان کے جو واجب اخراجات میرے ذمہ ہے، اور ان کی ادائیگی کروں۔ یہ تو نیت ہوتی ہے آپ کی، یہ تو دین ہے، یہ دنیا کا۔ ایک واجب کی ادائیگی کے لیے، ایک حق کی ادائیگی کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے، یہ تو دنیا نہیں، یہ تو دین ہے۔ بھائی وہ حقوق اس پر اللہ ہی نے تو عائد کیے ہیں، جب اللہ نے عائد کیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کی اتباع کے لیے گھر سے نکلا، اس کو تو اجر ملے گا۔ اسی لیے یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے پہلی والی، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ابھار رہے ہیں کس چیز پر؟ کسب پر، کہ وہ مال کو کما کر کے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جذبہ پیدا فرما رہے ہیں کہ جن کے حقوق تم سے وابستہ ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نکلو اور نکل کر کمائی کرو، پیسے کما کر کے لاؤ اور ان کے حقوق ادا کرو۔ اسی لیے مصنفہ ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا روایت ہے؟ ما انفقتم علی اہلیکم فی غیر اسراف ولا احتال فہو فی سبیل اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا نے فرمایا جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو لیکن اس خرچ میں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، تو تم اللہ کے راستے میں فہو فی سبیل اللہ۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور ایک تیسری روایت جو میں نے بھی پڑھی تھی، دوسری کہہ کر، حضرت کعب ابن ابی عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا گزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، مرہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی حضور پاک علیہ السلام پر سے گزرتا ہے، آپ کے سامنے سے جاتا ہے، تو اس میں کیا دیکھا؟ دیکھا کیا دیکھا؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہیں؟ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ اللہ کے راستے میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو غور سے سنو، حضور کے جملوں کو غور سے سنو، حضور نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خرج یسعى علی ولدہ صغار
فهو فی سبیل اللہ. جو آدمی گھر سے نکلا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کما کر لا رہا ہے، کمانے کے لیے نکلا ہے، تو فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں. کس کے راستے میں؟ یہ نہیں کہ آپ اگر جماعت میں جائیں گے 40 دن کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہے، 3 دن کے لیے جائیں تو اللہ کے راستے میں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں. لیکن اگر تم اہل و عیال کے لیے، کسب کے لیے، ان کے کمانے کے لیے، ان کے جو حقوق تم سے وابستہ ہے، تم اس کمانے کے لیے جا رہے ہو، گھر سے نکل رہے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں. سنی تھی روایت، وہ اللہ کے راستے میں. اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ الشَّيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ. اسی طرح وہ گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. کس لیے محنت کر رہا ہے؟ اس کے 2 بوڑھے باپ ہیں، ماں باپ ہیں، 2 والدین بوڑھے ہیں، ان کے کمانے کے لیے. اس لیے کہ ماں باپ کچھ کرتے نہیں ہیں، ان کا کوئی ذریعہ گزر بسر کا سوائے اولاد کے کوئی نہیں ہے. آپ اپنے والدین کے لیے گھر سے نکلے، اے اللہ میں گھر سے جا رہا ہوں، نکل کر کس لیے؟ اپنے والدین کی ضروریات کے لیے، کمانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں. وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں ہے. گویا کہ وہ ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلا ہے. اور ایک بات اور سن لو، جو جماعت میں جا رہا ہے وہ چاہے 3 دن کی جماعت میں جائے، 40 دن کی جماعت میں جائے، 1 سال کی جماعت میں جائے، اچھی بات ہے. اگر وہ نہ بھی جائے کوئی گناہ نہیں ہے. والدین، تمہارے والدین محتاج ہیں، ان کے پاس کسب کا، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اللہ نے بیٹے کو صاحب ثروت بنایا، مال والا اس کو بنایا، اس کی فیکٹریاں ہے، وہ صبح کو جاتا ہے کس لیے؟ تاکہ والدین کے لیے کما کر لائے اور ان پر خرچ کرے. یہ اس کے ذمہ فرض ہے، وہ نکلنا فرض نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو والدین کے کمانے کے لیے جا رہا ہے، جو اپنی اولاد کے کمانے کے لیے جا رہا ہے، جو دکان کھول رہا ہے، جو اپنی فیکٹری میں صبح جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ کہ میرے بچوں کا، میری بیوی کے لیے اخراجات میرے ذمہ ہے، میں ان کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں. وہاں اگر 3 دن کے لیے نہیں گیا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ اپنے بچوں کو کما کر نہیں لائیں گے اور ان کے جو حقوق ان پر واجب ہے تم ان کو ادا نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو پکڑ ہو جائے گا. اس لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے. اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اپنے نفس کا بھی تو حق ہے، اپنے نفس کا بھی تو انسان پر حق ہے. وہ کیا؟ نفس کو جس چیز کی ضرورت ہو جائے، جس چیز کی ضرورت ہے، اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. بھوک لگی ہے اس کو کھانا دو، پیاس لگی ہے تو پانی دو. وعلیک نفسک حق، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیک ونفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. تو پوری رات اس کو جگا رہا ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہا ہے، یہ گناہ ہے. موبائل میں دیکھ رہے رات کو 4 بجے بھی موبائل دیکھ لو، کوئی کام نہیں ہے، تو کیا تیرے نفس پر، تیرے نفس کا تجھ پر حق نہیں ہے؟ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یعنی اس امانت میں خیانت مت کرو، اس کو آرام دو. کیوں؟ اس لیے کہ صبح اٹھ کر تمہیں دکان پر جانا ہے، صبح اٹھ کر تمہیں فیکٹری جانا ہے، صبح اٹھ کر تمہیں اپنے کھیت پر جانا ہے، صبح اٹھ کر تمہیں اپنے کاروبار زندگی میں جانا ہے. تو جب رات کو 4 بجے تک جاگو گے تو کیسے جاؤ گے؟ تو ایک فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو کیا فرمایا؟ كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله.
جو شخص اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ حلال کماتا ہے تاکہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال ذل، سوال کرنا یہ ذلت کا باعث ہے، سوال کرنا یہ ذلت کا باعث ہے، تم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو۔ کل قیامت میں حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا کل قیامت میں اپنے چہرے کے گوشت کو گوشت نہ مارے۔ اس لیے سوال مت کرو، سوال مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، ذرا سی بھی پریشانی آئے اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہیں، لوگوں سے نہیں، اللہ سے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور آگے سنیے وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخِرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ ایک آدمی ہے جو گھر سے نکلا تو کمانے کے لیے، لیکن اس کی نیت فخر و ریا ہے۔ میری 10 فیکٹریاں ہیں، بڑا کاروبار میرا چل رہا ہے، بڑی آمدنی میری ہے، ریا دکھ رہا ہے اس کی طبیعت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے راستے میں۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نیت غلط ہے۔ پہلے کی نیت ہے کہ میں اپنے بچوں اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں کمانے کے لیے، تو وہ ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور یہ فخر و مباحات ریا دکھلانے کے لیے میری 10 دکانیں ہیں، میری اتنی آمدنی ہے، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے تجھے کاروبار دیا، تجھے فیکٹریاں دی، تجھے مال و دولت دی، فخر کر کے لیے کر رہا، اور یاد رکھ یہ تیرا نہیں ہے، یہ جس کو تو کہہ رہا نا مالی مالی میرا مال، یہ تیرا مال نہیں ہے۔ تو پیدا ہوا تھا، کچھ لایا تھا ساتھ میں، 2-4 کروڑ روپے ساتھ میں بند کے آئے تھے کیا؟ کچھ سونے کا ایک ڈلا تمہارے ساتھ آیا تھا؟ نہیں نا، برہنہ آیا تھا، کچھ ساتھ لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ مال تو تجھے اللہ نے دیا، یہ دکان تو تجھے اللہ نے دی، یہ مکان تجھے اللہ نے دیا، یہ فیکٹری تجھے اللہ نے دی، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ گھمنڈ کس چیز پر ہے؟ ارے حق تو یہ ہے تیری جو جان ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کا بھی مالک نہیں۔ اگر تو اپنی جان کا مالک ہوتا تو 1000 سال جیتا، کس کا نہیں چاہتا ہے مرنے کے لیے؟ خراب نہیں چاہتا ہے میں زندہ رہوں 1000 سال، لیکن بس چلتا نہیں، وقت آیا ہوا نکل گئی۔ تو حتیٰ کہ مال تو مال، تیری جو جان ہے تو اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ اس دکان کا مالک کہاں سے ہو گیا؟ مکان کا مالک کہاں؟ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے شہر میں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے کہ جو کروڑ پتی تھے، جو کروڑ پتی اور ارب پتی تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جن کی فیکٹریوں میں 4-4-5-5 ہزار آدمی کام کرتے تھے، آج کام بھی ختم ہے، گھر گھر کی ٹھوکریں کھاتے ہوتے ہیں، مکان بھی بک گیا، دکان بھی بک گئی، فیکٹری بھی بک گئی، اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے لے لی، بھکاری بنا دیا۔ بڑے رستم خان بنائے تھے، بڑے سینہ چھوڑا کر کے چلتے تھے، ہمارے ماتحت 4-5 ہزار آدمی کام کرتے ہیں، ماتحتوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا یہ جو تمہارے ماتحت تمہارے کاریگر ہیں، انہوں نے اپنی عزتوں کو تم سے نیلام نہیں کیا ہے، اپنے وقت فروخت کیا ہے، عزت کو نیلام نہیں کیا ہے، تم ان کی بے عزتی اور توہین کرتے تھے۔ ایک صاحب تھے میرے پاس آتے تھے، میں نے کہا بھائی تمہارے یہاں فیکٹری میں اتنے آدمی ہیں، نماز کا وہی انتظام کر لو، مسجد میں نہ جائے، چلو 3-4 ہزار آدمی کام کرتے ہیں، وہی انتظام کر لو نماز پڑھنے کا، اجی ان کو نماز پڑھوائیں گے، 1 گھنٹے میں 20 لاکھ کا نقصان ہوگا۔ یہ مجھ سے کہا 1 گھنٹے میں 20 لاکھ کا نقصان ہوگا۔ آج حالت یہ ہے ساری فیکٹریاں بند پڑی، ایک بھی کام کرنے والا نہیں۔
تم یہ سمجھتے ہو ہم اپنے قوت بازو سے کما رہے ہیں؟ نہیں، تمہارے قوت بازو میں قوت کہاں سے آئی؟ وہ قوت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ، اللہ وہی دیتا ہے۔ وہ ذرا سی دیر میں جسے چاہے تو بھکاری بنا دے اور جسے چاہے منٹوں اور سیکنڈوں میں اسے بادشاہ بنا دے، اس کو مالدار بنا دے۔ وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو عزت دینا چاہتا ہے ساری دنیا میں عزت بھی کرنی چاہے، اللہ جس کو عزت دینے پر اتر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بے عزت نہیں کر سکتی۔ اور جب اللہ کسی کو بے عزت کرنا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو عزت دینا چاہے، کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں مال کا مالک، میں دکان کا مالک، میں فیکٹری کا مالک، میں کوٹھی کا مالک، میں کار کا مالک، میں بنگلے کا مالک؟ مالک کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں عارضی طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا، عارضی طور پر وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ آنکھ بند ہوگی، ختم، آنکھ بند ہو گئی۔ جسے یہ کہتا تھا میرا بڑا بینک بیلنس ہے، کروڑوں روپے پڑا ہوا ہے، میری کوٹھیاں ہے، آنکھ بند ہوئی، سب ختم، سب دوسروں کا۔ وہ دوسرے کے مالک ہے، وہ تیسروں کا ہے۔ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان تینوں روایتوں میں کیا بات بیان کی گئی کہ انسان کو کمانا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ کمانا یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ نیت، تھوڑی سی نیت کی تبدیلی کر دو۔ وہ کیا نیت کی تبدیلی؟ جو میں کما رہا ہوں، چاہے دکان پر جا رہا ہوں، فیکٹری پر جا رہا ہوں، چاہے کہ ہوٹل پہ جا رہا ہوں، یا کسی اور کرانے کی دکان پر میں بیٹھتا ہوں، یہاں سے جو آمدنی ہوگی اپنے بچوں کی ضروریات پر، جو میرے ذمہ بغیر اسراف کے جو میرے ذمہ عائد ہوتی، ان کی ادائیگی کے لیے یہ میرا فریضہ ہے۔ وہ چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا یہ سب ثواب۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور سننا یہ میں نے پہلے بھی سنایا، ایک شخص ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو بازار میں بیٹھا ہوا کہتا آلو بیچ رہا ہے، اور وہ کہتا آلو 2 روپے کلو۔ حضرت اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ یہ جو میں سامان فروخت کر رہا ہوں، اس سے جو آمدنی ہوگی اس آمدنی کے ذریعے میں اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کروں گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ پکار رہا ہے اور وہ بازار میں بیٹھ کر آلو 2 روپے کلو کہہ رہا ہے، تو وہ شخص اجر میں ثواب میں اس شخص سے بڑھا ہوا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، اگر وہ اللہ اللہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ جو آلو بیچ رہا ہے، وہ اگر آلو نہ بیچے یا کوئی اور ذریعہ معاش اختیار نہ کرے تو اس کے ذمہ جو بیوی کے حقوق ہے ان میں کوتاہی ہوگی تو گناہ ہوگا۔ تو فرض ہے، تو فرض کو چھوڑنے سے گناہ ہوگا، مستحب کو چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ فرض کو ادا کر رہا ہے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا وہ جو کہتا آلو 2 روپے کلو، وہ کہتا اللہ اکبر اللہ اللہ کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ جو آلو 2 روپے کلو کہہ رہا ہے وہ بھی ذکر ہے، اس لیے کہ وہ ذکر کہیں کے لیے ایک حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اس لیے مال کا کمانا، لیکن شرط وہی ہے کہ اسراف نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اور پھر آدمی کاروبار کر رہا ہے، کوئی فرق کی بات نہیں، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ ہاں مانگنا، بعض آدمی ٹھلوے قسم کے ہوتے ہیں، پیشہ بنا ہٹا کھٹا ہے، کما سکتا ہے، عادت بنا لی، 2 روپے دے دو، 4 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، بجلی کا بل ہے وہ ادا کرنا، اب کماتے کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہیں قوت دی، تم ہٹتے کھٹے ہو، اسی لیے مسئلہ یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی ہٹتا کھٹا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے تو اس کو دینا نہیں چاہیے۔ جب تجھے کچھ بیماری نہیں، کچھ نہیں کما سکتا، ایک آدمی معذور ہو، کما نہیں سکتا ہے، مشکلات ہیں، کچھ عوارض ہوتے ہیں، ہٹتا کھٹا لیکن ایک پیشہ بنا لیا۔ ایک تو پیشہ یہ ہے، ایک پیشہ اور دوسرا پیشہ، یہ تو اخباری نمائندے پھرے گا، کہیں کسی کا مکان بننا، وہاں پہنچ گئے کہیں 500 روپے لاؤ، کہیں کا بھی دینا، کہیں کا نہ دیے
پرالی گراؤنڈ میں جا کر کے شکایت کر دیں گے، وہ آئیں گے، ان کو چاہیے یہ بھی نہ جائے. وہ تو بھکاری ہے جو بھیک مانگتا کرتا ہے. یہ بھکاری کا لیول آگے اوپر اٹھا ہوا، یہ بھی بھکاری ہے، لیکن بھکاری کا لیول اوپر ہے. بھکاری کی بھی قسم ہے نا بولتا ہے بھکاری. یہ بھی ایک بہت بڑا کاروبار. ہم نے بمبئی میں دیکھا، وہ ٹرک میں بھر کے آئیں گے اور ان کے ٹھکانے کو چاہیے نا، وہ اتارتے چلے جائیں گے اور ان کو وہاں اتار دیں گے. شام کو سب جمع ہوں گے اور ان کے پیسے جو ٹھیکہ چھٹا باقاعدہ اس کا، تو ٹھیکہ چھٹا اور وہ اپنا لیتا ہے، ساتھ میں چھٹتا ہے. یہ بھی مستقل ایک کاروبار ہے. تو بہرحال ایسے لوگوں کو میں نے خود دیکھا، ہاں جو ہمارے خاص لوگ انہوں نے بتایا یہ کاروباری لوگ ہیں سب. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو ہاتھ سیوا کر دیا اور کمر نکلی ہے اور ٹانگ ٹوٹی نہیں ہوتی ہے کا ٹانگ، وہ ایکٹنگ ہوتی ہے بات، وہ ایکٹنگ ہوتی ہے کمانے کا، تاکہ لوگ متاثر ہو اور دے کر کے جائیں. بہرحال تو کمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسند ہے. وہ آدمی جو کما رہا ہے اپنے بچوں اور اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، وہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ. کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کاروبار آپ کا حلال ہونا چاہیے. کاروبار کیسا ہو؟ کاروبار آپ کا حلال ہونا چاہیے بس. اور اس درمیان میں جو تقاضے آ جائیں، مثلا نماز کا تقاضا آ گیا، نماز کے لیے اٹھ کر کے چلا جائے، نماز پڑھ کے آگے پھر اپنے کاروبار میں لگ جائے. اور اپنے کاروبار پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، اللہ کرتے ہیں، کوئی تصویر پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، نور نور، کاروبار بھی چل رہا ہے، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے. کتنی بڑھیا بات ہے. اس لیے کاروبار کرنا، حلال کمانا، یہ فریضہ ہے بڑا اہم. یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. نیت صحیح ہے تو دین داری ہے، اور وہ کمانے کے لیے نکلا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. حدیث میں صراحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اس لیے یہ احساس مت کرنا، اس احساس میں مبتلا نہ ہونا آج کے بعد. ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اپنے بچوں اور بیوی کو حقوق کی ادائیگی کے لیے، یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب، کوئی گناہ کی بات نہیں. اللہ جی وہ بھی چیز ہے بھائی. اگر مستورات دین میں گھر میں بھائی جھاڑو لگانا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، کھانا جو بنا رہی ہے، یہ کس لیے؟ شوہر بچوں، بھائی شوہر کا حق ادا کرنا ہے کس کی ذمہ؟ جیسے شوہر کے ذمہ اس کے اخراجات رکھے ہیں، ایسی ان کے ذمہ خدمت بھی تو ہے. تو لہذا بیوی جو گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، اس پر بھی اجر ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا. کہیں آپ گھر کے کام میں کیا اجر ملے گا؟ بھائی گھر کی ذمہ دار تو عورت ہے، گھر کی صفائی ستھرائی رکھنا. اگر کوئی عورت اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اپنے شوہر اور اس کے متعلقین کی خدمت میں لگ رہی ہے، تو وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے. رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، اس میں مستقل باب ہے. حضرت نے بیان فرمایا یہ تمام کام کرنا یہ خدمت ہے. اور ایک چیز اور بھی ثواب ہے، شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کبھی اس کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے، یہ بھی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے. مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو مذاہب روم کے بانیین میں سے ہے، ان کے متعلق حضرت مولانا روشن صاحب علیہ رحمت سے میں نے سنا بارہا کہ بعض مرتبہ گھر میں جب کام زیادہ ہوتا تھا، حضرت چھٹی لے کر اہلیہ کے ساتھ جھاڑو لگواتے تھے، برتن دھلواتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو آج کے دور میں ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ کیا کہے گی؟ بیوی کا غلام ہو گیا، نوکری کر لی ہے، بیوی کو اپنے اوپر حاوی کر لی. یہ حاوی کرنا نہیں، اس جذبے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بٹایا، اگر کبھی کبھی ہاتھ بٹا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا روز کا معمول نہ بنا لینا.
ہاں ورنہ بیوی کہے گی کہ اچھا مجھے ذرا تھکن ہو رہی ہے تم ذرا کچن میں جاؤ برتن دھو، پھر دوسرے دن کہے گی سر میں درد ہے ذرا جھاڑو لگاؤ اور پوچھا کر لو، یہ بھی عادت پر ڈال دے گا. ہاں بہرحال جانبین سے اللہ نے یہ تعلق عجیب رکھا، جانبین سے معاملہ ہونا چاہیے. تو بہرحال تو یہ کسب جو ہے یہ کمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. وہ کس لیے کما رہا ہے؟ وہ مومن اللہ کو پسند ہے جو اپنے عیال کے لیے اپنے اولاد کے لیے حلال مال کما کر ان پر خرچ کر رہا ہے، اسراف اس کے اندر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو باتیں بیان کی گئی حدیث شریف کی روشنی میں اے اللہ ان کو تو قبول فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہر آنے والی بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر خیر اے اللہ ہر خیر کا ہمیں ہر خیر کو وجود میں آنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے. اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے. اے اللہ آخر وقت تک شریعت پر قائم اور دائم رہنے والا بنا دے اور اسی